آج موضوع بھی ہمارا شکر ہی کا ہے اور الحمدللہ ہی کا ہے، کچھ بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، زندگی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا خوبصورت تحفہ ہے، کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں نا، ہمارے پاس ہے کیا، ہمیں اللہ نے دیا کیا، ہمیں کئیوں سے کمتر رکھا، تو سب سے بہترین تحفہ یہ زندگی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس ٹائم اتنا کم رہ جاتا ہے کہ وہ ترستے ہیں کہ کاش ہمیں زندگی مل جائے تو ہم اپنے گناہوں کا مداوع یا ہم مخلوق خدا کے لیے کوئی بہتری کے کام یا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کچھ کر لیں۔ اور کچھ لوگوں کے پاس زندگی ہے اور وہ اس کی قدر ہی نہیں کرتے اور اس زندگی کو یعنی بے مقصد باتوں میں یا کاموں میں لگا دیتے ہیں، یا مایوسیوں کی نظر کر دیتے ہیں، یا گناہوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی ہماری میراث نہیں ہے، ہم اپنی زندگیوں کے خود مالک نہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کے خود مالک ہوتے تو جتنا چاہتے اس کو بڑھا لیتے، جتنا چاہتے اس کو گھٹا لیتے، اور میرے خیال میں کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا جو ہمارے اعمال ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ پروردگار کی امانت ہے جو ہمارا رب ہے، اسی کے دیے ہوئے انمول تحفے کی ہمیں ہر پل حفاظت کرنی ہے۔ وہ ہم سے ضرور پوچھے گا کہ میں نے سب سے بہترین تحفہ آپ کو دیا۔ آپ دیکھیں، کچھ ہماری ایج میں پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، کچھ ہماری اگر ایج تک پہنچ بھی گئے ہیں نا تو وہ بیڈ پہ ہیں، بیماریوں میں ہیں، پریشان حال میں ہیں، مشکلوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھا ہے اور صحت والی زندگی دی، ان سے اللہ ضرور پوچھے گا کہ ہاں آپ نے میرے اس دیے ہوئے تحفے کا کیسے خیال رکھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ زندگی کو اپنی جاگیر سمجھ کر اس سے اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ جب دل چاہے گا سوؤں گی، جب دل چاہے گا اٹھوں گی، جو دل چاہے گا کھاؤں گی، جیسا دل چاہے گا بہیو کروں گی، میری مرضی۔ انسان کی کوئی مرضی نہیں، اس کے آنے میں بھی اس کی کوئی مرضی نہیں، اس کے جانے میں بھی کوئی مرضی نہیں۔ تو درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو ایک وقتی طور پہ جو اختیار دیا گیا، یہی دے کے آزمایا گیا کہ یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ اپنے مالک حقیقی کی مرضی کے مطابق ہم گزارتے ہیں، یہاں اختیار پانے کے بعد ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اپنی مرضی سمجھ لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے۔ رنج و الم، مصیبت، پریشانی، دکھ، درد، تکلیف، یہ سب زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ بلا شبہ انسان کمزور پیدا کیا گیا اور وہ مشکلات سے بہت جلد گھبرا بھی جاتا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ ان مشکلات، ان دکھوں، تکلیفوں کے ساتھ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت، اس کا دیا ہوا تحفہ، اس کی کس طرح حفاظت کریں تاکہ وہ رب ہم اس کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو پازیٹو زندگی گزارنے کی طرف مائل کریں اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں اور دوسروں کو بھی خوشیاں دیں، خوشیاں بانٹیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، کیونکہ جب ہم خود خوش نہیں ہوتے نا تو ہم دوسروں کو بڑا تنگ کرتے ہیں۔ بزرگ ہیں تو بہوؤں، بیٹوں، بچوں، پوتوں، دوتوں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کسی اور فیلڈ میں، جاب میں اگر ہم وہاں اریٹیٹ ہے تو گھر آ کے بیوی بچوں کو ہم پریشان کرتے ہیں۔ یعنی ہر حال میں کہیں نہ کہیں جو ہمارے انڈر ہے نا وہ ہم سے بیزار ہے، کیونکہ ہم خود بیزار ہیں تو ہم نے اپنی بیزاری سے ان کو بھی بیزار کر رکھا ہے۔ جب ہم خود خوش رہیں گے تو دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی پازیٹو کام کے لیے بہتر طریقے پہ کام کرے گی۔ قدرت نے جتنا حوصلہ، جتنا صبر اور جتنی برداشت انسان کو عطا کی ہے وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی۔ وہ بڑے بڑی مشکلات سے گزر جاتا ہے اور حوصلہ نہیں آتا۔ ہم میں سے اکثر لوگ زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرا کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو کفر کہا اور اس سے بچنے کی تاکید بھی کی گئی۔
کفر کیوں کہا گیا کہ مایوس اس رب سے ہم ہوتے ہیں جو کل کائنات کا خالق مالک، اور اس کے کن کہنے سے فیکون ہو جاتا ہے۔ کوئی شعر ہے نا کہ پریشان کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دیتا ہے۔ کوئی بنا سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی بھی تخلیق نہیں بنا سکتی۔ وہ رب ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری نہیں چڑھنے دیتا، چلائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ رب اتنا بڑا ہے کہ حساب فیل کا واقعہ آپ دیکھیں، کیا کیا تھا اس نے، پرندے بھیج کے، کنکر ان کے منہ میں بھیج کے، اور کتنی بڑی قوم کو نست و نبود کر دیا تھا۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ نمرود کے غرور کو، تکبر کو مچھر نے کہا اللہ مجھے اجازت دے، اور ذرا سا باریک سا سوراخ کھولا تھا جس میں مچھروں کی فوج آئی تھی، پوری نمرود کی فوج کو چٹ کر گئی تھی، اور ایک ناک سے ہوتے ہوئے دماغ میں گھس گیا تھا۔ آپ سارا واقعہ جانتے ہیں۔ کہنے کا مدعا یہ کہ مایوس ہونا اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نہیں کر سکتے، تو کفر میں چلے گئے نا۔ عقائد کے ساتھ تعلق ہے اس چیز کا، نا امیدی کا، مایوسی کا، اور یہ سوچنا کہ میں پریشان ہوں تو اب کبھی یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ جس رب نے دی وہ ختم کر سکتا ہے نا۔ تو ان مایوسیوں کو کفر سے تشبیہ دی گئی۔ جب کبھی نا امید ہونے لگے، مایوس ہونے لگے، کتنے بھی خدا نخواستہ بڑے سخت حالات ہوں، مایوسی میں نہ جائیے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرا رب شہ رب کے قریب ہے، وہ ایک حد تک کی آزماتا ہے، اس کے بعد وہ اس میں سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کی استطاعت اتنی ہے تو اللہ نے بعض لوگوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آزمایا۔ جو کمزور ہیں، جن کی اتنی استطاعت نہیں ہے، اللہ ان کو اتنی زیادہ بڑی آزمائشوں میں نہیں ڈالتا۔ اور ویسے بھی کہا گیا جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ ان کو بہت سی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ ان کو ایک تو ان کے گناہوں کا کفارہ بنے، ایک ان کی درجات کی بلندی بنے، ایک صبر کر کے، شکر کر کے وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے۔ اگر ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کر سکتی ہے کہ اگر بچہ بیمار ہو تو ساری رات سو نہیں سکتی، اور جب تک بچہ نہ کھائے وہ کھاتی نہیں، اور جب تک بچہ نہ سوئے اس کی آنکھ نہیں لگتی، کہتے رہو ہم سنبھالتے ہیں آپ سو جائیں، وہ کہتی ہے نہیں۔ تو میرا رب جو اپنے آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت سے تشبیہ دیتا ہے، کیا وہ آپ کو پریشان کر کے نعوذ باللہ خوش ہوتا ہے؟ نہیں، وہ بھی اسی طرح آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر وقت چیک کر رہا ہوتا ہے۔ بس ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اس میں سے پھر انسان نکل جاتا ہے۔ تو ہمیشہ مصیبت جب آئے تو اللہ کو یہ نہ کہے کہ اللہ بڑی مصیبتیں پڑی ہیں، مصیبتوں سے کہو کہ اللہ آپ بہت بڑے ہیں، مجھے میرے لیے مصیبتیں کچھ بھی نہیں۔ سو اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کے بندے خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ تو اپنے تمام بندوں سے یکساں محبت کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی راحت اور آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی مشکل میں، آزمائش میں اس سخت دور سے گزر رہا ہے۔ کسی کے پاس سب کچھ ہے اور کوئی معمولی چیزوں کو بھی ترس رہا ہے، کئی رنج و غم ہے تو کئی خوشی اور مسرت ہے۔ آپ ایسے دیکھ لیں کہ جیسے آپ سب بیٹھے اور سب کو مختلف کپوں میں چائے دے دی جائے، اور یہ تجربہ کیا گیا، جو موٹیویشن کے لیکچر دیتے ہیں ان کی بکس پہ بھی میں نے دیکھا اور ان کے پروگراموں میں بھی میں نے آنکھوں سے بھی دیکھا، سنا بھی اور پڑھا بھی۔ اب کپ کے کلر فرق ہیں، کپ کا رنگ فرق ہے، لیکن چائے سب میں ایک جیسی ہے۔ اب ہر کوئی چائے پی رہا لیکن دھیان دوسرے کی کپ پہ ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے انجوائے نہیں کیا چائے کو، کپ ختم ہو گیا۔ جب پوچھا گیا تو کہا گیا نہیں اس کا کپ خوبصورت تھا، اس دوسرے کا نہیں اس کا کپ خوبصورت تھا، اس کا نہیں اس کا، کیونکہ ہر کی چوائس اپنی ہے، پسند اپنی ہے، ہر ایک کو دوسرے کا کپ اچھا لگا۔ اصل کیا تھا؟ لطف اندوز ہونے کے لیے چائے۔ یہی ہماری زندگی کا سمجھانے کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس لائف کو انجوائے کرنے کے بجائے جو میری لائف تھی، میری زندگی تھی، جو میں ہنس کے گزار سکتی تھی، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے روتے رہے۔
اس کی لائف دیکھو کتنی اچھی ہے، اس کا شوہر دیکھو کتنا اچھا ہے، اس کے بچے دیکھو کتنے لائق ہیں، اس کا گھر دیکھو کتنا بڑا ہے، اس کے پاس دیکھو کتنی جولری ہے، اس کے پاس دیکھو کتنی گاڑیاں. جو میرا تھا میں اس سے انجوائے کر سکتی تھی، دوسروں کی چیزیں لے کے تو نہیں کر سکتی تھی، نہ دیکھ کے کر سکتی تھی. میں نے اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے بجائے کیا کیا، دوسروں کی لائف کو دیکھ کے سڑنے کوڑنے میں لائف کو برباد کر دیا. لاسٹ میں پڑھی تھی کسی، میں نے اس میں سنایا بھی تھا یہ واقعہ کہ وہ جاگنگ کر رہا تھا، نوجوان آگے بھی کوئی جاگنگ کر رہا تھا، اس نے دور سے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اس کو کراس کرتا ہوں. تھوڑی سپیڈ تیز کی، اس کو کراس کر کے آگے گیا. بڑا خوش ہوا کہ اس کا مطلب ہے میرا سٹیمنا زیادہ ہے. آگے گیا تو پتا چلا گھر بہت پیچھے رہ گیا، گلی بہت پیچھے رہ گئی. بڑا اریٹیٹ ہوا، پھر واپس مڑا. اس پہ ایک لمحے کو سوچتا ہے کہ میں اس دوڑ میں کہ کسی کو پیچھے چھوڑ جاؤں اور خود آگے بڑھ جاؤں، میں نے اپنے گھر ہی کو بلا دیا اور میں اتنا آگے نکل آیا کہ اب مجھے واپس جانے میں اریٹیشن ہو رہی ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ اسی طرح زندگی کی دوڑ نے بھی ہمیں اپنوں سے دور کر دیا، اپنے گھر سے دور کر دیا. صبح کے نکلے ہم رات کو اتنے لیٹ آتے ہیں کہ بچے بھی سو چکے ہوتے ہیں. ہم بچوں سے انجوائے ہی نہیں کرتے. چھٹی میں بھی ہم نے میٹنگز یا کچھ نہ کچھ ایسا رکھا ہوتا ہے. تو خوش رہنا خود ہے، خود پلان کرنا ہے، اتنا کمائیں جتنی ضرورت ہے، اور اگر زیادہ بھی کمانا ہے تو ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ اپنے گھر کو نہ بھول جائیں. اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں، دوسروں کو دیکھ کے، جیسے دوسروں کے کپ کو دیکھ کے اپنی چائے کا مزہ کرکرا نہ کریں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، بندہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے. اپنا اس کو پتہ نہیں کیوں کمتر نظر آتا ہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو ہم جیسوں کو دیکھ کے ہم جیسی زندگی گزارنے کی حسرت کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی کہتا ہم کہتے ہیں ہاں تمہیں کیا پتا ہم کیسے جیے، اور وہ حسرت کر رہا ہوتا ہے. تو شکر ادا کریں نا کہ کتنے لوگ آپ کو دیکھ کے حسرت کر رہے ہیں کہ اتنی شاندار لائف ہمیں ملے. اور سب سے بڑی چیز جو میں نے غاز میں کہا، زندگی وقت ہے نا، صبح ہمیں پھر دن مل گیا روشن، اسے اپنے گناہوں سے یا مایوسیوں سے اسے اندھیرا نہیں کرنا نا، ہم نے اندھیرا نہیں بنانا. بس ان دکھوں، تکلیفوں اور خوشیوں، انہی چیزوں سے مل کر زندگی بنتی ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ غم سے پریشان ہو کر مایوس ہو جائیں یا پھر ڈٹ کر مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کریں، تاکہ وہ ذات جو ہم سے اس قدر محبت کرتی ہے ہم اس کا مزید قرب حاصل کر سکیں. رونے دھونے سے مشکلیں ٹلتی تو نہیں، اپنے وقت سے پہلے ختم بھی نہیں ہوتی. مثلا بیٹھے بیٹھے بخار چڑھ گیا، اب کیا کریں، اور شہرت ڈالیں بخار کیوں چڑھ گیا، میرے اتنے کام تھے، اس کو نہیں چڑھنا چاہیے تھا، کب اترے گا، بولی جائیں. وہ اپنا وقت لے گا، 1 دن لیتا ہے، 2 دن لیتا ہے، 3 دن لیتا ہے. آپ اس میں دوسرے کوئی کام کر لیں، آپ بیٹھ کے لیٹ کے کچھ پڑھ لیں، اذکار زیادہ کر لیں، قرآن بیٹھ کے پڑھ لیں، اللہ سے دعا کریں، اس میں صبر کریں. تو صبر کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بیماری آپ کے گناہوں کا بھی کفارہ، اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ ہی بیمار کرتا، اس کی رضا بھی حاصل کہ ہم نے اس کی رضا کو اپنی رضا مانا. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کی ذات سے مایوسی کفر کے درجے میں آتی ہے. وہ لوگ کبھی خوش نہیں رہتے جو مایوس رہتے، نا امید رہتے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو دنیا میں کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے صبر کے دامن کو نہ تھامے رکھے. تو انسان اس چیز سے محروم ہو جاتا ہے، اس اجر سے محروم ہو جاتا ہے جو صبر کرنے سے اس کو مل رہا ہوتا ہے. تو پھر مایوسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جب رب میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بلکہ قرآن میں بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور شفقت بیان فرمائی تاکہ اس کے بندے پریشانیوں میں مایوس ہونے کے بجائے اس کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ڈٹ کر مصائب کا مقابلہ کریں. یقیناً وہ جو قادر مطلق ہے وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، یہ اس کی صفت ہے. تو یاد رکھیے خوش رہنے سے مایوسیاں خود بخود دور بھاگتی ہیں. خود سوچیں
کہ مجھے کس طرح آج کے دن کو خوشی سے گزارنا ہے. اب یہ تو نہیں کہ خوشیاں باہر سے آئیں گی تو تب میں گزاروں گی. آپ اپنے دن کو اپنے اسمائلی فیس سے، اپنے اچھے الفاظ سے، بچوں سے ہنس کھیل کے. ہم نے بھی اتنی لائف گزاری ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے والد، ان میں بڑا صبر، بڑا ٹھہراؤ، بڑا حوصلہ ہوتا تھا. اور اکثر ہماری فیملی کے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کا شخصیت کا بندہ دوبارہ فیملی میں نہیں آیا. وہ کتنی بھی مشکلوں میں ہوتے تھے، ہمیں پتا ہوتا تھا انہیں کاروباری مشکلیں آ گئی ہیں، انہیں مالی مسائل آ گئے ہیں، بہت سے پرابلم آ گئی، لیکن وہ اس طرح گھر میں انٹر ہوتے تھے کہ ان سے زیادہ دنیا میں خوشی نہیں. ہنستے ہوئے، ماتھے پہ خوشی کے اثار. کیا ہو رہا ہے بیٹا، کیا کر رہے ہو، اچھا کیا پکایا ہے، میرے سے بچے نے کیا پکایا ہے. اور جو بچہ نظر نہیں آ رہا، آواز آ رہی، وہ کہاں ہے بھائی، سامنے آؤ، چہرہ تو دکھا جاؤ. اور ہنسنا کھیلنا. ہم نے پریشان ہو کے دیکھنا کہ ابو کو کوئی پریشانی نہیں. ایک دفعہ انہوں نے، کیونکہ میں ان کے ساتھ بہت بیٹھتی تھی اور بہت ڈسکس کرتی تھی، تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بیٹا، گھر کی تو باہر کی باتیں گھر نہیں لاتے، فیملی کو پریشان نہیں کرتے. سیکنڈ، وہ رب ہے نا، وہ نہیں پرواہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ مشکلیں بھی دور، پریشانیاں بھی دور. آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کبھی اکاؤنٹس نہیں بنایا تھا. اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. بینک میں کبھی انہوں نے اکاؤنٹ نہیں کھلوایا تھا. جو آیا لگایا اور آگے بڑھ گیا. ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے، انہی فکروں نے تو ہمیں پریشان کر رکھا ہے. تو مجھے کبھی کبھی جب یاد آتا ہے تو میں کہتی ہوں واقعی ہمارے ماتھے کی سلوٹیں نہیں ہٹتی، ہمارے موڈ ٹھیک نہیں ہوتے، ہماری تکلیفیں بھی چہرے پہ آ جاتی ہیں. ایون کہ وہ ہنستے ہنستے دنیا سے چلے گئے، انہوں نے چہرے پہ اثرات نہیں لانے دیے کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں اس وقت. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ ہم کیوں اتنے تنگ دل ہوئے ہوتے ہیں. آیا ہے نا غم، کیا کر سکتے ہیں، ٹکرے ماریں گی نہیں. آپ اپنی روٹین اچھی رکھیں، اپنا قرآن سب کچھ اس طرح رکھیں، سب سے ہنس کے بولیں، سب سے بات کریں، دعا مانگتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، دعا مانگتے رہیں. اللہ دیکھتا رہتا ہے، اللہ قریب ہوتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انشاءاللہ وہ بلکہ بہتر طریقے سے مشکل سے باہر نکالے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر دل دماغ کو تر و تازہ رکھا کرے. تنہائی کو کبھی دوست مت بنایا کرے. جب انسان تنہا بیٹھتا ہے نا، اکیلا بیٹھتا ہے، تو پھر انسان بہت مایوسیوں میں، نا امیدیوں میں، اور پرانی باتیں بہت یاد آتی ہیں. قرآن کو اپنا دوست بنائیں، کتابوں کو اپنا دوست بنائیں، اذکار کریں. کبھی کبھی اس سے بھی دل بھر جاتا ہے کہ تھک جاتا ہے، تو اچھے دوست بنائیں، دیندار دوست. اور ایسے دوست ہیں جو پہلے ہی مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہ اپنے ٹکڑے سنائیں اور آپ کو جینے کو ہی نہ دل کرے. آپ کے لو بھائی میں ہی تو مجھ سے زیادہ پریشان بیٹھی ہوں. ان لوگوں کو دوست بنائیں جو پازیٹیو جیتے ہیں، جن کی سوچ ہمیشہ پازیٹیو رہتی ہے. دوسروں میں خوشیاں بانٹ کر خوش رہنا سیکھیے. آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور خوش ہو کے جائیں. پھر آپ کو اپنے والد کا مجھے بتانا پڑے گا کہ ایک ہمارے ریلیٹیوز نے کہا، گھر سے نکلو کسی کو غصے میں قتل کر لے، پہلے ان سے مل کے چلے جاؤ تو انسان معاف کر کے گھر چلا جاتا ہے. آرام سے کہتے تھے وہ کیا رکھا ہے ان کاموں میں، وہ یہیں رہ جائے گا سب کچھ، وہ مٹی ڈالو سب چیزوں کو. ہم کر سکتے ہیں، ہم جب تک بدلہ نہ لیں، بدلے کی آگ میں ہم ساری رات جلتے رہتے ہیں. معاف کر دیں. وہ رب کریم حشر کے میدان میں انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے. خوش رہنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ خواہشات کے دائرے کو پھیلنے نہ دیا جائے، کیونکہ جب خواہشات پوری نہیں ہوتی تو انسان اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو پہلے ہی جگہ پہ روک لیں. آپ کے لیے عجیب سی باتیں ہیں جو اللہ سے دل لگا لیتا نا. اس موضوع پہ بھی آہستہ آہستہ آؤں گی، ابھی ہمارے پچھلے یہ لیکچر کمپلیٹ ہو. وہ خواہشات پالتے ہی نہیں، ان کے لیے یہی بڑا کچھ ہو جاتا ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے. اسی کو سنبھالنا اور اس کو صحیح جگہ پہ لگانا اور اس کا حساب دینا، یہی ان کے لیے بہت ہے. اس لیے وہ سامان کو، خواہشات کو بلکہ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے خواہش کی، کوئی شوہر سے نہیں پوری ہوئی، بس دل ٹوٹ گیا. بچوں سے امیدیں لگائی، نہیں پوری ہوئی، دل ٹوٹ گیا. بچے دن میں 10 دفعہ آپ سمجھائیں، 20ویں دفعہ پھر وہی کریں گے.
آپ مایوس ہو کے بیٹھ گئے میرے بچے تو میری مانتے ہی نہیں. بچے ہیں بچے ہی رہیں گے, ان کو بچہ کون کہ. مت خواہشات پالیں, جو مل رہا ہے شکر, بہت زیادہ مل رہا ہے. آگے ہم دیکھیں گے وہ حدیث ہے کہ ذرے ذرے کا بھی ہم نے حساب دینا ہے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی. ہمیں کوئی خوشیاں پلیٹ میں سجا کے پیش نہیں کرتا, بلکہ انہیں حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. میں نے ایک بکس پہ پڑھا کہ کوئی شخص بڑا تنگ ہوا نا, کام کرنا پڑتا ہے زندگی میں. دیکھیں اٹھے تو 100 کام ہوتے ہیں, اسے خوشی سے کرے نا, منہ پھلا کے منہ مسکور کے کیا کرنا ہے. یہی سوچ کے کریں کہ جب میں گھر کے کام کرتی ہوں ایک تو ثواب ہے, سب آئیں گے واپس, کھانا تیار ملے گا, سارا گھر صاف ستھرا ملے گا. ایک میں بہت فٹ ہوں گی, فٹنس بہت ہوتی ہے اس میں, نئے سیل بنتے ہیں, وہ خیر ایک الگ موضوع ہے. تو وہ ایک جنگل میں چلا گیا, اس نے کہا میں اکیلے آرام سے جنگل سونے جا رہا ہوں, میں تو بیزار ہو گیا زندگی کے جھمیلوں سے. سائے کے نیچے سویا, آہستہ آہستہ دھوپ آنی شروع ہوگی. اٹھ کے دوسری جگہ گیا, آہستہ آہستہ دھوپ ادھر آ گئی. تیسری جگہ گیا, سایہ تو گھومتا ہے, اتنے میں مکھیاں آ گئی بن 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 کرتی, انہیں اڑایا تو چونٹیاں کاٹنے لگی. اٹھ کے بیٹھ گیا, کہتا اس سے تو اچھا میں اپنے گھر تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جنگل میں زندگی آسان ہے؟ پھر بھوک لگی, اب پیٹ خالی ہو گیا, اب پھر توڑو, چاہے درخت پہ چڑھ کے توڑو کچھ, چاہے شہر سے مانگنے جاؤ. محنت کرنی ہے انسان نے, بھوک بھی اس کو لگتی ہے, پیاس بھی اس کو لگتی ہے, ضرورت حاجت کے لیے بھی اس کو جانا پڑتا ہے, نہانا بھی پڑتا ہے. اگر نہیں نہائے گا تو جوئیں بھی پڑ جائیں گی, دانت صاف نہیں کرے گا تو اسمیل بھی آ جائے گی. تو کتنا آرام, جو بہت آرام ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو بس جو گھر ہے, جو گھر کا سامان ہے, جو گھر کے لوگ ہیں, انہی سے دل لگائیں, انہی میں خوشیاں بانٹیں, انہی مل کے کہ آؤ آج یہ کرتے ہیں, آج یہ کرتے ہیں, انہی کے ساتھ خوش رہیں. زندگی اگر بہت کچھ چھین لیتی ہے تو کافی کچھ دے بھی دیتی ہے. جو چھن گیا اسے بھول جائیں, جو مل گیا اس پہ شک کریں. اور الحمدللہ میں دیکھتی ہوں کہ چھینتا وہ کم ہے, دیتا وہ زیادہ ہے, لیکن ہمیں چھینی ہوئی چیز ہمیشہ یاد رہتی ہے. یاد رکھیے گا, دنیا کبھی رونے والوں کا ساتھ نہیں دیتی. شوہر بھی بیزار ہو جاتے ہیں, کہتے جب دیکھو رونی شکل بنائی رہتی ہے کہ نہیں. بچہ بہت زیادہ روئے اس سے ہم تنگ نہیں پڑ جاتے, بچے بھی اس کے ساتھ نہیں کہتے, اس کو نا اپنے ساتھ ملانا ہی رونے لگ جاتا ہے. میں اکثر دیکھتی ہوں بچوں کو, اسی سیکھتی ہوں. ایسے بندوں سے بھی لوگ اوائڈ کرتے ہیں, اس کو نہ ہی بٹھاؤ بھائی, کوئی بات بری لگ گئی ابھی مائنڈ کر جائے گا یا کر جائے گی, کہاں ہم اس کو راضی کرتے پھریں گے. اس کو نہ ہی ساتھ لے کے چلو, راستے میں بڑا تنگ کرے گا. ایسی شخصیت مت بنائیں آپ. اس لیے دل کے اندر خواہ کتنے ہی طوفان پال رہے ہوں, ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے رکھیے, خود بھی خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے. پھر دیکھیے زندگی کتنی آسان ہو جائے گی اور کتنی خوشگوار ہو جائے گی. کیونکہ لوگوں کو بتانے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا, اس وقت سن لیتے ہیں, سارے ہلا لیتے ہیں, 2 لفظ بھی بتا دیتے ہیں, گھر جا کے انہیں اپنے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, وہ اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. اپنا رازداں صرف اپنے رب کو بنائیے. نفل پڑھیے, اپنے رب کو بتائیے کہ میرا دل ٹوٹا, میرا دل دکھی ہے, میں کیا چاہتی ہوں, میری کیا آرزو ہے, میری کیا تمنائیں. جائز ہے تو پوری کرے گا, نہیں جائز تو نہیں پوری کرے گا. یہاں نہیں دینی تو اس کا بہترین نمول بدل دے گا. صرف اس سے شیئر کرے اپنی ہر بات, وہی ہنساتا ہے, وہی رلاتا ہے. دیکھیں وہ نماز میں ہی الکا کر دیتا ہے کہ اٹھو کیا کرو, اٹھ کے کیا کرنا چاہیے تمہیں. اگر اس نے غم دیا تو خوشی دینے والا بھی وہ ہے. ہر رات کے بعد اجالا ہے, یہی اس کا قانون ہے. اپنی زندگی کو بمقصد بنائیے. کچھ بھی نہیں ہے تو خوش رہنا ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجیے, اور دوسروں کے لیے جینا سیکھیے. ابھی میں فیس بک پہ دیکھ رہی تھی کہ اسی لڑکی کو کینسر ڈائگنوز ہوا, اور رونے کے بعد اس نے سوچا جو باقی زندگی بچی ہے اسے تو اچھا گزار دوں, اب میں باقی رو کے گزاروں. میں سارا اس کا بھی دیکھ کے آ رہی تھی نیچے لیکچر دینے سے پہلے. اس نے پھر غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا, اور وہ اس کام میں لگی کہ جتنے بھی سال ہیں, جتنے بھی مہینے ہیں, علاج بھی کرواؤں گی ساتھ, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کروں گی. میری اپنی دوست ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, ٹیومر ہے, انہیں بھی جب ڈائگنوز ہوا انہوں نے اپنی زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے. بہت کام کرتی ہیں, صبح سے شام تک لگی رہتی ہیں, اور الحمدللہ کافی سالوں سے صحت مند ہیں.
ڈاکٹر نے کہا جس دن آپ گری اس کے بعد آپ نہیں اٹھیں گی، آپ کی زندگی کا لاسٹ دن ہوگا. اب وہ سوچتی رہے میں کب گروں گی، نہیں، اس نے کہا جب گروں گی تو دیکھا جائے گا. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں اس بات کو بھی 7-8 سال ہو گئے. وہ رب ہے نا، وہ لگی ہوئی ہے اپنے. میں نے 1-2 دفعہ آپ کو پمفلٹ بھی دیے تھے بری مام میں کس طرح اسکول چلا رہی ہیں اور کیا کچھ کر رہی ہیں. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اس کو تو پتہ چل گیا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک لمحہ بھی اگلا ہے کہ نہیں. جو ہے اس کو تو اچھا گزارے. دنیا میں کوئی شخص اس وقت تک خوش نہیں رہ سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہ طے کر لے. بے مقصد لوگ نہ کبھی ایک کو فون کر، کبھی دوسرے کو فون کر، کبھی موبائل پہ گپے مار، کبھی فیس بک کھول کے بیٹھ جاؤ. با مقصد انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اپنی زندگی کو با مقصد بنائیے، دوسروں کے لیے جینا سیکھیے تاکہ اس دنیا سے جب آپ رخصت ہوں تو لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم ناشکرے ہیں، بہت ناشکرے ہیں. اور اسی ناشکری اور مایوسی کی وجہ سے ملک میں خودکشی کا تناسب روز بروز بڑھ رہا ہے. اپنے پورے وجود کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر رزق میں تنگی آئی تو خودکشی کر لی، شوہر نے کچھ کہہ دیا تو خودکشی کر لی، کوئی بھی ایسے گھر کا معاملہ ہوا لوگوں کو فیس نہیں کرنا، اس رب کو کرنا ہے جس رب نے معافی کا پروانہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. لوگوں کا کیا، لوگ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، تو خودکشی کر لیتے ہیں کہ لوگ سامنا کیسے کریں گے. ذرا سوچئے، اللہ کی نعمتیں بے حساب ہیں. باری تعالیٰ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. ہم شمار ہی نہیں کرتے، ہمیں تو دوسروں کے کپ اچھے لگتے ہیں نا. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. یاد رکھیے، شکر ادا کرنے میں خوشی جبکہ ناشکرے پن میں غم ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر، میں اپنے پورے وجود کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں، میرے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان زبان جسم سلامت ہے، آپ خوش ہو جاتی ہیں. اور دنیا میں بھلا کون ایسا ہے جو غم کی خواہش رکھتا ہو؟ ہر انسان خوشی چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ راحت اور آرام کی زندگی بسر کرے. تو اس کا آسان سا حال یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور خوش رہا جائے. تو کیوں نہ ہم رب العالمین کی رضا میں راضی رہیں اور سکون کی زندگی بسر کریں.